میں ایک صاف ستھرے گھر میں رہتا تھا۔ میرا مالک بہت خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا۔ ابھی میں چھوٹا سا ہی تھا جب میرے مالک نے میری دیکھ بھال شروع کی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، مجھے وقت پر کھانا دیتا اور کبھی بلا وجہ مجھے نہیں جانتا تھا۔ میرے مالک کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے، وہ بھی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ پیار سے میری پیٹھ سہلاتے تو میں خوشی سے نہال ہو جاتا تھا۔ میں صبح سویرے خود ہی سیر کو نکل جاتا تھا اور کچھ ہی دور رہنے والے اپنے دوستوں سے مل لیتا تھا۔ انہیں اپنے مالک کی باتیں سناتا تھا اور پھر مقررہ وقت پر واپس آ کر کھانا کھاتا تھا اور دن بھر اپنے مالک کے گھر اور کبھی گھر سے باہر گھومتا رہتا تھا۔ ہرے بھرے پتے اور نرم گھاس کھا کر میں کافی صحت مند ہو گیا تھا۔ میرے مالک کے دونوں بچوں کا مجھ سے پیار بہت عجیب تھا۔ وہ اپنی زبان میں نہ جانے مجھے کیا کچھ سناتے رہتے اور میں چپ چاپ بس انہیں دیکھتا رہتا۔ وہ کبھی کبھی گھنٹوں میرے پاس بیٹھے رہتے تھے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کبھی میری گردن کو پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے اور سبھی میرے لمبے لمبے کانوں کو ہاتھ لگا کر خوش ہوتے تھے۔ میں اس گھر میں بہت خوش تھا، مجھے انسان اچھے لگنے لگے تھے۔ میں سوچتا تھا یہ سب انسان کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہم جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے دوستوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا جو یہ کہتے تھے کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں اور وہ جانوروں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کی ان باتوں کا اس لیے یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ میں بہت شرارتی بھی تھا اور خوب شرارتیں کرتا تھا، لیکن میرے مالک نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ میرا مالک بہت غریب آدمی تھا، وہ اپنی آمدنی سے بمشکل گزارا کر پاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا مالک بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ اس کی نظر جب بھی مجھ پر پڑتی تو وہ اداس اور غمگین ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق جب کچھ ہی دور اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو وہاں بہت کم تعداد میں میرے دوست کھڑے تھے۔ میں نے ایک قدرے بڑی عمر کے دوست سے جا کر پوچھا کہ سب کہاں چلے گئے تو اس نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس میں مسلمان اللہ کے حکم سے جانور ذبح کر کے قربانی کی سنت پوری کرتے ہیں۔ ہم بکروں اور بکریوں سمیت اونٹ، بیل، بھیڑ وغیرہ کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ گزشتہ کل ایک بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ آئے اور ہمارے مالکوں کو ہمارے ساتھیوں کی قیمت دے کر ساتھ لے گئے تاکہ وہاں جا کر منڈی میں انہیں فروخت کیا جائے۔ ہم سب بھی اسی انتظار میں ہیں کہ نہ جانے کب کوئی آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے۔ میں یہ سب سن کر حیران تو بہت ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ مجھے اپنے مالک کے غمگین ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ میرا مالک بھی مجھے یوں ہی ایک دن فروخت کر کے اپنے اوپر چڑھا ہوا بہت سا قرضہ اتارے تو دے گا، لیکن میری جدائی کا سوچ کر وہ اداس اور غمگین ہو جاتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، آس پاس رہنے والے میرے سب دوست چلے گئے، لیکن میرے مالک کے پاس مجھے خریدنے کے لیے کوئی نہ آیا۔ شاید اس لیے کہ میں اکلوتا تھا اور خریدنے والوں کو اکٹھے جانور خریدنے تھے۔ میرا مالک یہ صورتحال دیکھ کر اور پریشان ہو گیا تھا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مجھے لے جا کر شہر میں فروخت کرے گا۔ چنانچہ ایک دن صبح کو میرے مالک نے میرے گلے میں رسی ڈالی اور مجھے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے مالک کے دونوں بچے بھی مجھے پورنم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے الوداع کہہ رہے ہوں۔
मैंने अपने मुंह से मखसूस आवाज निकाल कर इन्हें आखिरी बार देखा और हम रुखसत हो गए। बकरा मंडी में ना जाने कहां कहां से जानवर लाए गए थे। बकरे खरीदने वालों का भी बहुत हुजूम था। मेरे मालिक ने मेरे सफेद जिस्म पर मेहंदी लगाई हुई थी ताकि मैं खूबसूरत नजर आऊं। अभी मैं मुंह उठाए बकरा मंडी का जायजा ले ही रहा था कि दो हटे कटे मशटंडे नौजवान मेरे मालिक के पास आए और मेरे बारे में पूछने लगे। इंसानों के साथ रहकर मुझे इनकी बातें समझ में आने लगी थीं। अचानक इन दोनों नौजवानों में से एक ने अपने गंदे हाथों से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरा मुंह खोलकर देखने लगा। मुझे इसके हाथों से बदबू आ रही थी। आखिर इसने मेरे मुंह में मौजूद दांतों को देखकर मेरा मुंह छोड़ दिया। मैंने सिक्का सांस लिया, लेकिन अभी मेरी आजमाइश बाकी थी। मेरा मुंह छोड़कर वो मेरी गर्दन पर हाथ फेरने लगा, कभी मेरी टांग और कभी मेरी पीठ पर अपने गंदे हाथ लगाकर मुंह से कुछ बुड़बुड़ाता था। आखिरकार वो दोनों चले गए और मैंने शुक्र अदा किया कि इनको मैं पसंद नहीं आया। इन दोनों के जाने की देर थी। अब तो हर कोई मुझे देखने आ रहा था। मैं हर किसी को अपनी आजमाइश करवा कर थक गया था। बार बार मुंह खोल खोल कर मेरे जबड़ों को दर्द होने लगा था। ना जाने ये सब मेरे मुंह में क्या तलाश कर रहे थे। खुदा खुदा करके रात का वक्त हुआ और बकरा मंडी में कुछ सुकून नजर आने लगा। मेरा थकन के मारे बुरा हाल हो रहा था। मेरे मालिक ने मेरे गले में पड़ी हुई रस्सी के दूसरे किनारे को अपने पांव से बांधा और खुद वहीं लेट गया। मैं भी वहीं बैठकर औंधने लगा और न जाने कब मुझे नींद आ गई। अचानक तेज शोर वो गल से मेरी आंखें खुली। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था और मंडी में फिर वही चहल पहल शुरू हो गई थी। आज मुसलसल रश ज्यादा होता जा रहा था। मुझे देखने वालों में एक बूढ़ा दो छोटे बच्चों के साथ आया। वो दोनों छोटे बच्चे बहुत शरारती थे। एक ने मेरा सैनक पकड़ लिया और दूसरा मेरी टांग खींचने लगा। मेरा गुस्सा के मारे बुरा हाल हो गया। दिल तो बहुत चाहा कि एक टांग आज इन दोनों को मारूं, लेकिन अपने मालिक को देखकर रुक गया। इस बूढ़े ने भी हसबे मामूल कांपते हाथों से मेरे मुंह में मौजूद दांतों को गौर से देखा और छोड़ दिया। मैं दिल में सोचने लगा कि शायद मेरे गंदे दांतों को देखकर मैं इन्हें पसंद नहीं आता, और बात भी यही थी। मैं हमेशा अपने दांतों को साफ रखता था। यहाँ शहर में गंदा पानी और सूखी सड़ी घास खाकर मेरे दांतों पर बहुत मैल जम गई थी और इन्हें शायद सफेद दांतों वाला बकरा चाहिए था। ये दिन भी जैसे तैसे गुजर गया। आज मंडी में मेरा तीसरा दिन था। मेरे मालिक के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। अव्वल में किसी को पसंद नहीं आता था और जो पसंद कर लेता वो मेरी कीमत सुनकर कानों को हाथ लगाता हुआ चला जाता था। आज भी मंडी का रश पहले से भी ज्यादा हो गया था। मुझे मुसलसल गंदा पानी और मुरझाई घास खाते हुए तीसरा दिन हो चुका था, लेकिन मैंने अपने मालिक की वजह से कोई शिकवा न करता था। मेरे मालिक ने मुझे हमेशा अच्छा खाने को दिया। आज मुझे इसके मुश्किल वक्त में काम आना था। हसबे मामूल आज भी मेरे मुंह को मुतअद्दिद बार खोला गया और हर आने वाले ने मेरे दांतों को आंखें मटका कर देखा। मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि जो भी मेरे पास मुझे देखने के लिए आए मैं खुद ही इसके हाथ लगाने से पहले अपना मुंह खोल कर दिखा दूं। आज भी मैं किसी को पसंद नहीं आया था। वो मेरी कीमत सुनकर भाग जाते थे। जाहिर है कि मैं गांव का पिला बड़ा एक सेहतमंद बकरा था। मेरे मालिक ने तो मेरी अच्छी कीमत लगानी थी
اور میں خوبصورت اتنا تھا کہ اکثر میرے منڈی والے ساتھی بکرے مجھے دیکھ کر آہیں بھرتے تھے کہ کیسا گھبرو جوان بکرا ہے۔ عید میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ آج منڈی میں مجھے چوتھا دن شروع ہو چکا تھا۔ میں آج کافی بن سنور کر کھڑا تھا۔ میرے مالک نے مہندی لگا کر خوب تیار کیا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس آیا، مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور میرے مالک سے میری قیمت پوچھی۔ وہ اپنے لباس اور وضاحت سے امیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ آخر کار میں اسے پسند آ گیا۔ میرے مالک نے قیمت لے کر میری رسی اس آدمی کو تھما دی اور میرا مالک میری پیٹھ کو سہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے کسی اور کے ہاں جانا ہوگا۔ میرا مالک اب کوئی اور ہوگا۔ وہ آدمی مجھے اپنی کار تک لے آیا اور ہم ایک مختصر سفر کے بعد ایک عالیشان گھر کے گیٹ پر جا کر رکے۔ بکرا آ گیا، بکرا آ گیا۔ گھر کے سب بچے اونچی اونچی آواز میں چلا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے صحن کے ایک کونے میں مجھے باندھ دیا گیا۔ گھر میں موجود بچے بہت حد تک شرارتی واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کوئی میرا سینک پکڑتا تو کوئی میری ٹانگ کھینچتا، کوئی میرے کانوں پر مارتا تو کوئی میرے بالوں کو کھینچتا۔ آخر کب تک برداشت کرتا؟ میں نے ایک بچے کو ہلکی سی ٹکر ماری۔ یہ دیکھ کر مجھ سے سارے بچے دور ہٹ گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کم بخت جب سے آیا ہوں کسی نے نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا۔ میرا غصہ دوبھر ہو گیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر ان بچوں کو دیکھا تو مجھے دور ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو بہت محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھر میں پڑی گھاس لا کر میرے سامنے ڈالی اور پانی بھی لا دیا۔ میں نے ممنونیت بھری نظروں سے اس بچے کو دیکھا اور دل میں خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ہے میرا خیال رکھنے والا۔ عید میں صرف ایک روز باقی تھا۔ ایک بڑی بھی میرے پاس سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لائی اور بار بار میرے منہ میں ڈالنے لگی۔ میں نے سوچا ان شہر والوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک بکرے کو کیا کھانا دیا جاتا ہے۔ میں نے وہ سوکھے ٹکڑے نہیں کھائے اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ وہ بڑی بھی غصے میں آ گئیں اور بولیں، اس کے نخرے تو دیکھو، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس بول بول کر دماغ کھا جاتا ہے۔ میں پہلے ہی گاؤں کو یاد کر کے بہت اداس تھا، اوپر سے اس بڑی بی کی باتیں سن کر بہت افسوس ہونے لگا۔ دل تو چاہا ایک زوردار ٹکر اس بڑی بی کو بھی جڑ دوں، لیکن صبر کیا اور کچھ نہ کہا۔ شام کو سب گھر والے اکٹھے ہو کر مجھے دیکھنے آئے تو ایک چھوٹا بچہ کہنے لگا، امی اس کا دودھ کب نکالیں گے؟ مجھے یہ سن کر دل ہی دل میں بہت ہنسی آئی اور سب گھر والے بھی ہنسنے لگے۔ جب سب گھر والے چلے گئے تو وہی کل والا بچہ جسے سب گھر والے حارث کہہ کر بلاتے تھے، وہ میرے پاس آیا، پیار سے میری کمر کو سہلانے لگا اور پھر رسی کھول کر مجھے باہر گھمانے کے لیے لے گیا۔ میں جہاں جانا چاہتا وہ میری رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا تھا۔ اسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ دن میں کئی بار گھر کے صحن میں آ کھڑا ہوتا اور مجھے دیکھتا رہتا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ میری قربانی کا دن نزدیک آ رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے چنا گیا ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا اور وہیں عیش اور مزے سے رہوں گا۔ حارث مجھ سے مانوس ہو گیا تھا۔ حارث نے چاند رات کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں اپنے بابا کو مخاطب کیا، بابا کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا؟
بابا نے حارث کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، پیارے بیٹے، کل ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا، اس سے اللہ جی خوش ہوں گے۔ اللہ جی کیوں خوش ہوں گے بھلا؟ حارث کے ننھے ذہن میں سوال آیا۔ بیٹے، اس لیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو جوان بیٹے کی قد و قامت، اس کی خوبروئی اور اس کی محبت پر اللہ کی رضا غالب آ گئی۔ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ لیے اور اللہ کے تئیں عقیدت بھری محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حلقہ پر چھری چلا دی۔ اللہ کو ابراہیم سے امتحان لینا مقصود تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، اسی طرح اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چل رہی چھری اس کے جسم سے لہو کا ایک قطرہ بھی بہا نہ سکی۔ جنت سے جانور منگایا گیا جسے حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح کر کے خون بہایا گیا۔ تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کے فرزندی ہر سال 10 ذی الحجہ کو کسی جانور کی قربانی پیش کر کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ یہ پست حوصلہ تیرا کیا ساتھ دیں گے، ادھر آ زندگی تجھے ہم جی لیں گے۔ حارث کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ چلو بیٹے اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، صبح عید قربان ہے۔ سب بچوں نے رنگ برنگے پیارے لباس پہنے ہوئے تھے، وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کسی کو میرا خیال تک نہ آیا، لیکن حارث عید کے دن بھی مجھے کھانا اور پانی دے رہا تھا۔ آج وہ اداس لگ رہا تھا، وہ میرے بارے میں بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے اور مجھے گھر کے صحن میں ہی ذبح کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ میرے گلے سے رسی کو نکال دیا گیا، مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کے حضور اس کی رضا مندی کے لیے ذبح کیا جانے لگا۔ میں نے آخری بار جسے دیکھا وہ حارث تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا وہ مجھے اپنی بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہا ہے۔ میں حارث سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ پایا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ شکر یہ حارث، میرا خیال رکھنے کا، مجھے باہر سیر کروانے کا، مجھے پانی پلانے کا۔ اداس مت ہو، میں نہ سہی میرا کوئی نہ کوئی دوست پھر آئے گا، ہر سال آتا رہے گا۔ تم بس ہر سال اسی طرح اپنے قربانی کے بکرے کا خیال رکھ کر اسے رخصت کر دیا کرنا۔